اور کوشش سب کی جاری ہے۔ اچھا جی، یہ جو معاملہ ہے دھند کا، اس کی وجہ سے موٹر وے پہ بڑی لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، اور اب تو وہ ٹائم بھی شروع ہو رہا ہے نا سائم کے بچوں کی جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، تو فیملی جو ہے وہ ٹریول کریں گی، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں یہی راستے اپناتے ہیں، تو دھند کی وجہ سے موٹر ویز پر ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہے۔ اس کے لیے انتظامات کیا کیے گئے ہیں، متبادل راستے کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایس پی موٹر ویز پولیس سید ثاقب حسین ہمارے ساتھ ہوں گے، ساتھ ہی ہمارے ساتھ بات ہوں گے موسم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر نیشنل ویدر فورکاسٹنگ سینٹر محمد عرفان برق صاحب۔ تو چلیں پہلے ذرا ہم موٹر وے کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید ثاقب حسین صاحب۔ ثاقب صاحب ذرا بتائیے گا، پنجاب میں موٹر ویز کو کتنے مقامات پر بند کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس طرح کے واقعات ضروری ہیں، ناگزیر ہیں اس طرح کے اقدامات کرنا، تو ذرا ہمیں تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ آج کل دھند تقریباً تمام ہی میدانی علاقوں میں موجود ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی پشاور سے لے کر اسلام آباد تک موٹر وے عموماً بند رہتی ہے رات کے اوقات میں۔ اسی طرح کوٹ مومن سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر سیالکوٹ، اسی طرح کوٹ مومن ٹو عبدالحکیم اینڈ آن ورڈز ٹو روڈی، یہ مختلف پیچز کے اندر دھند آتی ہے، اور عموماً رات 9 بجے سے لے کر صبح 9 بجے یا 10 بجے کے درمیان میں موٹر ویز بند رہتی ہے۔ اچھا، جہاں تک ہم سفر کے حوالے اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا ذرا ثاقب صاحب، سفر کے حوالے سے کیا سفری جو پریکاشنز ہیں وہ شہریوں کو اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ جو ہی دھند آئے، سردیوں کے شروع میں ہی ہمیں دھند کے حوالے سے اپنی پریپریشنز کر لینی چاہیے، اپنی گاڑیوں میں فاگ لائٹس فٹ کروانی چاہیے۔ اگر گاڑی میں آلریڈی فاگ لائٹ لگی ہوئی ہے تو ہمیں اسے سردیوں کے شروع میں ہی درست کروا لینا چاہیے۔ اور دوسرا، اپنی روٹین کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ آپ کے جو ٹریول ٹائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ دن کے وقت۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ضرورت کے بغیر بھی رات کو ٹریول کرنا پریفر کرتے ہیں، جو کہ دھند کے اوقات میں کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے۔ آپ صبح 9 بجے سے لے کر شام تک کے اوقات میں ٹریول کریں، اور رات کے اوقات میں خدا نخواستہ انتہائی ناگزیر یا ایمرجنسی نہ ہو تو آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ جب ٹریول کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہماری ٹریول ایڈوائزری چیک کریں۔ 130 کے اوپر ہماری ٹریول ایڈوائزری اویلیبل ہوتی ہے، اس پہ آپ چیک کر لیں کہ کن کن علاقوں میں دھند موجود ہے۔ اگر آپ کو ٹریول کرنا ہی پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں فاگ لائٹس آن رکھیں، اپنے ڈبل اشارے آن رکھیں۔ موٹر ویز تو ہم بند کر دیں گے جہاں پہ ویزیبلٹی کم ہوگی، لیکن اگر ہائی ویز کے اوپر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ تمام پریکاشنری میئرز کریں۔ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اچانک بریک لگانے سے گریز کریں، آگے جانے والی گاڑیوں سے فاصلہ رکھ کے آپ ٹریول کریں، تاکہ خدا نخواستہ اگر اگلی گاڑی بریک لگاتی ہے تو آپ کے پاس انف ٹائم ہو کہ آپ رسپانس دے سکیں۔ صحیح۔ ثاقب صاحب ساتھ ہی رہے گا، ساتھ ساتھ ہم ذرا ویدر کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ کیا موسم رہے گا، کیونکہ بارش کا بڑا انتظار کیا جا رہا ہے، اور بارش سے وہی کہ ظاہر ہے فوگ میں بھی تھوڑی کمی آئے گی، اسموگ میں بھی اور ڈسٹ میں بھی۔ بتائیے گا برق صاحب، آپ کیا بتائیں گے جو اس وقت کہا جا رہا ہے جی خاص طور پہ میدانی جو علاقے وہاں دھند رہے گی اور ہے بھی جس طرح کی کنڈیشن اس وقت ہے، اب بارش میں کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے، کتنا امکان ہے، خاص طور پہ ہم پنجاب کے پی کی بات کریں تو؟ دیکھیں، یہ جو ابھی ویکنڈ پہ جو اسپیل آ رہا ہے بارش والا، جو کہ پہلے بلوچستان میں بارش کرے گا، آج شام رات کو یہ انٹر ہو جائے گا، اور یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کرتا ہوا جو ہے کل جو ہے صبح کے ٹائم جو ہے نا یہ بلائی علاقوں میں آ جائے گا۔ اس میں خیبر پختونخوا کے جو بلائی علاقے ہوں گے ان میں بھی بارش ہے، چترال، دیر، سوات، کوہستان، بٹگرام، یہ سارے علاقے جتنے ہوں گے یہ کلاؤڈی رہے گا، اس میں ہلکی سے درمیانی بارش ہوگی، اور اس میں پہاڑوں پر برف باری کے بھی امکانات۔ جبکہ جو آپ کا اسلام آباد، راولپنڈی اور خطہ پٹوار جتنا بھی ہوگا، یہاں پر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقے ہیں یہاں پر بھی جو ہے نا اچھی جو ہے وہ سنو فال پہاڑوں پر جو ہے نا وہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ماڈریٹ سے ہیوی سنو فال بھی ہو جائے۔ اس لیے جو ٹورسٹ ہیں جو خاص طور پہ سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گریز کریں،
خاص طور پہ سنوفال کے پیریڈ میں، کیا آپ اس طرح کا ٹائم شیڈول بنائیں جس میں جو ہے نا وہ اس طرح کا سچویشن نہ ہو، اور ہماری ویب سائٹ کو جو ہے نا وہ واچ کر کے یا پہلے جو ہے نا فور کاسٹ جو ہے نا وہ لے کے تو پھر جو ہے نا وہ ٹریول کریں۔ دوسری بات رہ گئی دھند کی، جو دھند ہوگی اس میں تھوڑی ساری تو کمی آئے گی، کیونکہ بادل جب آ جائیں گے آپ کے جو سینٹرل ایریاز ہوں گے پنجاب کے اور ساؤتھ پنجاب کے علاقے، جس طرح ملتان، خانیوال، بہاولپور کے علاقے ہیں، یہاں پر تھوڑی ساری تو کمی آئے گی کہ بادل جب ہو جائیں گے، لیکن یہ کہنا کہ یہ دھند ختم ہو جائے گی، دھند ختم نہیں ہوگی۔ آگے جو جیسے ہی یہ سسٹم گزر جائے گا اس کے بعد پھر دھند شروع ہو جائے گی، لیکن اس میں جو پولیوٹڈ پارٹیکلز ہیں اس میں تھوڑی ساری کمی۔ اچھا ٹھیک ہے ثاقب صاحب، عرفان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ لوگ ناردرن علاقوں کی طرف ٹریول نہ کریں، دھند بھی ہوگی، برف باری بھی ہوگی۔ آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جانب سے کیا ٹریول ایڈوائزری ہے موٹر وے پہ سفر کرنے کے حوالے سے، کن اوقات کا موٹر وے بند ہوگی، اینڈ سیکنڈلی دین اگین ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، سوسائٹی کا ایک پیٹرن بھی ہے کہ لوگ نکلیں گے تو صحیح، کیونکہ ویکیشنز ہیں، بچوں کو لے کے ٹریول تو کریں گے، تو ان کے لیے کیا پھر اقدامات کرنے کی ہدایت ہے؟ جی ثاقب صاحب، اس طرح جی جیسے میں نے گزارش کیا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے ٹریول شیڈول کو سردیوں میں اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ آپ کی ٹریولنگ صرف دن کے اوقات میں ہو۔ صبح 9 بجے سے لے کر شام تک کے اوقات میں آپ ٹریول کریں۔ اس کے علاوہ جو دیگر اوقات ہیں جیسے رات کی ٹریولنگ ہے اس سے آپ اوائڈ کریں۔ جو ہی رات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ویزیبلٹی کم ہوتی ہے اور ان کا ایفیکٹ بھی بڑھ جاتا ہے، تو آپ کو ایک تو کوشش کرنا چاہیے کہ دن کے اوقات کے اندر آپ ٹریول کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹریول کرنے سے پہلے لازمی یہ چیک کریں کہ کون کون سی موٹر ویز بند ہیں۔ جو میدانی علاقوں کی موٹر ویز ہیں وہاں پہ دھند بہت زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً ایسے علاقے جہاں پر سے کہ دریا گزرتے ہیں، نہریں ہیں، فارمز کے ایریاز ہیں، وہاں پہ دھند کا ایفیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب دھند کے اوقات ہیں تو ان اوقات میں نہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، نہ آپ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈالیں، اپنی گاڑی کو فٹ رکھیں اور صرف ایمرجنسی کی صورت میں آپ ٹریول کریں، پرٹیکولرلی رات کے اوقات میں اگر آپ کو نکلنا پڑتا ہے۔ باقی آپ کا جو بھی ٹریول ہے دیٹ شوڈ بی بٹوین 9 o'clock اینڈ 5 o'clock ان دا ایوننگ۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک ٹائم بتا دیا کہ 9 to 5 یہ ٹائم ہے جس دوران آپ سفر کریں۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں عرفان صاحب، ذرا ہم کراچی والوں کو بھی بتا دیں، کیونکہ یہاں تو ہم پہلے سردی کا انتظار کر رہے تھے، تھوڑی سی سردی نے جھلک دکھائی، سب بیمار پڑ گئے، پھر دوبارہ سے ایک گرمی جیسا ماحول ہو گیا ہے، تو بھائی اب یہاں پہ انتظار ہے سب کو، تو اصل سردی کب تک آ سکتی ہے کراچی میں؟ جو سردی ہے ابھی فی الوقت جو کراچی میں یکدم جو ہے نا وہ سردی نہیں آئے گی، لیکن یہ والا جو اسپیل ہے اس سے جو سندھ کے کچھ علاقے ہوں گے، بلائی علاقے ہوں گے، وہاں پر بادل آ جائیں گے، کلاؤڈی ہو جائے گا، تھوڑی ساری جو ہے نا وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ سردی آ گئی ہے، لیکن کولڈ ویو جو جسے کہتے ہیں کہ ٹھٹرنے والی سردی، وہ ابھی کراچی میں نہیں، وہ تو آنی بھی نہیں ہوتی ٹھٹرنے والی، ویسے میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کی۔ ویسے عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں بارشوں کا امکان کب تک ہے، کیونکہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ بارش ہو جائے اور کسی طریقے سے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یہ بیٹھیں اور یہ جو بیماری والا موسم چل رہا ہے اس میں تھوڑی بہتری آ جائے؟ دیکھیں ابھی تو فی الوقت دسمبر میں کوئی ایسا اسپیل نہیں آ رہا جو کہ کراچی کو افیکٹ کرے، الغرض جنوری میں ہم 2 سے 3 اسپیل دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جیسے جیسے وہ پروگریس کریں گے اس میں پھر پتہ چلے گا کہ وہ کتنی اس کی اسٹرینتھ ہے، کیا وہ افیکٹ کر سکتے ہیں کراچی کو کہ نہیں۔ اور بالائی علاقوں کی ہم بات کریں تو خدا نخواستہ وہاں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات تو نہیں، کیونکہ ظاہر ہے سیزن میں لوگ جاتے ہیں، ویکیشن کے لیے جاتے ہیں، ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، تو کیا حالات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو اسپیل ہوگا اس کی انٹینسٹی، شدت جو ہوگی وہ کل شام رات سے، یعنی کہ ہفتے کی شام رات سے لے کر جو اتوار اور عید کی صبح تک جو ہے نا یہ انٹینسٹی ہوگی، یہ والا پیریڈ۔ اس پیریڈ میں لوگ جو اگر ٹریول کرتے ہیں تو اس طرح کا جیسے موٹر وے کی جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کو فالو کریں تاکہ وہ اس سے بچ سکیں، لیکن یہ والا پیریڈ جو ہوگا اس میں وہاں پر بارش بھی ہے اور سنو فال بھی ہے، تو اس میں لینڈ سلائڈ کے جو ہے وہ خدشہ بھی ہوتا ہے بہت۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں لوگ احتیاط کریں۔ تھینک یو سو مچ محمد عرفان ویگ صاحب، موسمیات کے حوالے سے موسم کیا رہے گا صورتحال بتا رہے تھے۔ ایس پی موٹر ویز پولیس ہمارے ساتھ سید ثاقب حسین صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔